الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی باکمال، با اختیار اور ہر قسم کی حمد و ثنا کی مستحق ذات ہے، جو میری اور آپ کی ہر قسم کی بندگی، عبادت اور ریاضت کی تنہا مستحق ذات ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی اور امت تک دین کے پہنچانے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ اپنے سے زیادہ امت کی فکر اور امت کے مستقبل کی فکر میں ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حیثیت سے ہوتی ہے، ولادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان
12 ربیع الاول کو بالخصوص یا بہت سے مسلمان اس پورے مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے خوشی مناتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عید یا جشن یا جلوس، یہ مسلمانوں کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس مہینے کی پہچان ہوتی۔ آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں اسی مناسبت سے متعلق رکھنی۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ایسے آپ کی بھی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلام پہنچایا انسانیت تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے واپس لوٹ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر دو قسم کے خیالات بہت زیادہ عام ہیں۔ مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت ان دونوں کی بھلائی اسلام پر موقوف ہے، اسلام سے وابستگی یہ اسلام سے جڑنے میں ہے، اور یہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ اس دنیا میں آپ کا پیدا ہونا، یہ ایک ایسی عظیم مناسبت ہے کہ جس آدمی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، جس آدمی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس کو چاہیے کہ وہ آدمی اس مناسبت کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس موقع کو خوشی کے طور پہ منائے، عید کے طور پہ منائے، اور عید کی مناسبت سے نعت خوانی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو باقاعدہ جلوس نکالا جائے، اور ممکن ہو تو پکوان پکا کر لوگوں کو کھلایا جائے۔ خوشی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام کو اپنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ اسلام نصیب ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو یقیناً یہ اس خوشی کا آغاز تھا، یہ اس خوش نصیبی کا آغاز تھا۔ اس لیے ہم اور آپ کو خوشی منانی چاہیے، یہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا خیال۔ اسی لیے جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بلا مبالغہ ایک بڑی تعداد ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کے اہتمام میں لگ جاتی۔ وہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا بھی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلاتا ہے، اور دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن نبی کی پیدائش کو عید کے طور پہ منانا، جشن کے طور پہ منانا، یہ کار ثواب نہیں، یہ تو ایک بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا موقع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ بعید نہیں کہ اس پہ عذاب انسان کو حاصل ہو۔ یہ ایک اور طبقہ مسلمانوں کا کہتا ہے۔ میں اور آپ ایک سیدھے سادے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھیں، جب صورتحال یہ ہو کہ ایک ہی کام ہے، ایک طرف اسے دین کا ایسا اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسے مسلمان کے دین و ایمان کی پہچان قرار دیا گیا کہ مسلمان اگر ہوگا تو نبی کی محبت میں اس عید کو منائے گا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے، نبی کا اپنا رہنما ماننے والے، نبی پر ایمان لانے والے لوگ خود یہ کہتے ہیں
کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام نہیں۔ ظاہر بات ہے دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہوگی، دوسرا لازماً غلط ہوگا، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جس کو چاہوں گا مان لوں گا، میری مرضی میں جس کے پیچھے چاہے چلا جاؤں گا، مسلمان ایسا بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ میری اور آپ کی پسند کا نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی خواہش کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلک اور مذہب کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جان کر اس کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ چونکہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہم ہمیشہ اس کی موافقت کریں گے، یا فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیشہ اس کی مخالفت کریں گے، یہ اگر مزاج رہا تو یہ مسلمانوں والا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بات جب کبھی اس کے سامنے اس قسم کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھلایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے مومنو، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، جیسے یہاں میں نے باپ کے سامنے ذکر کیا، دو الگ الگ باتیں، ایک کہتا یہ عین کار ثواب ہے، دوسرا کہتا یہ عین کار عذاب ہے، تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں دیکھو، رب کی کتاب میں دیکھو، نبی کی سنت میں دیکھو، ان دونوں کی روشنی میں تلاش کر کے دیکھو کیا ہوگا، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، بات کس کی درست ہے، کون غلطی کر رہا ہے، کس کی بات ثواب کی بات ہے، کس کی بات عذاب کی بات ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ تو ہم ایک گروہ کے اندھے بن کر تائید کریں، نہ دوسرے گروہ کے پیچھے آنکھ بند کر چلنے کا طریقہ اپنائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت ہم اور آپ کو دی، جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس طاقت کو، اس سمجھ کو، اس علم کو استعمال کریں، دیکھیں کہ ان میں سے کس کی بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ چلیے آج ہم اسی کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، عید منانا، خوشی منانا، اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب و عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم تلاش کر کے دیکھتے ہیں اگر قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دلائل ملتے ہیں، اگر دلیل ملتی ہے کہ عید منانی چاہیے، میلاد کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، ہم چونکہ قرآن و سنت میں بات آ گئی ہم اس پہ عمل کریں گے، چاہے دنیا جو چاہے کرے۔ لیکن اگر بات الٹی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تب پھر ساری دنیا اس پہ عمل کرے، ساری دنیا اس کو مانتی ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ کیا کرتا ہے، مسئلہ جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، رب کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے ہم اس پہ عمل کریں گے، کرتے رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لیکن اگر رب کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تب پھر کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ جمعیت، نہ جماعت، اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینے کے خیال سے جیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بات اپناتا ہے جو بات اسے صحیح نظر آتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ابھی حیثیت سے ہم
اب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے قرآن لایا ہوا جو قرآن ہے، اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس قسم کی عید منانے، جلوس نکالنے، جشن منعقد کرنے یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اسی قسم کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے؟ یہ جائزہ ہم اور آپ لے کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، اور ابھی نہیں، آپ اپنی پوری زندگی میں پڑھتے رہیں، تلاش کر کے دیکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ۔ دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دین بہت ہی واضح دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن بہت ہی واضح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دین کے اندر جن کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ان کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَالْجَارِ ذِي القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یتیموں کے تعلق سے حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرو۔ شریعت میں جو مسائل ضروری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بتلائیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا، خوشی منانا شریعت کا اگر حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے کسی آیت کے اندر یہ حکم نہ دیتی کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ؟ یقیناً دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں، ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہو کہ اے امتیوں، تم اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ یا خوشی مناؤ۔ ایک بات سمجھیں، لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کئی مقامات پہ آئے، اور یقیناً آئے گا، نبی پر قرآن اتر رہا ہے تو نبی کا تذکرہ لازماً آئے گا، لیکن ایک مسئلے کو یاد رکھیں، نبی کا تذکرہ آنا آپ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، آپ یاد رکھیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا، قرآن مجید نبی پہ اترا ہے، 20 مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے، لیکن تذکرہ آنا اپنی جگہ، لیکن کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا حکم دینا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائی جائے، جلوس نکالا جائے، جشن منعقد کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اگر حکم نہیں ملتا تو کم از کم سنت کے اندر ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم نہیں دیتے تو نبی کی ذماری حکم دیتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلا دوں کہ آپ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتب حدیث کے اندر جمع کی ہوئی، اکٹھا کر کے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہیں۔ پوری کتب حدیث آپ تلاش کر لیں، ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش پہ تم خوشی مناؤ، تم خوشی کو مناؤ، اہتمام کرو، عید مناؤ۔ ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پوری کتب حدیث میں آپ تلاش کر لیں، حدیث کا ذخیرہ جتنا ہے پورا آپ کھنگال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہوں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش کی مناسبت سے تم خوشی مناؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو آپ یہ مسئلہ بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کبھی حکم نہیں دیتے،
کر کے دکھلاتے ہیں۔ آپ کو ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی مناسبت سے کسی قسم کی خوشی منائی ہو۔ آپ جانتے ہیں نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی، 63 سال میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا۔ 23 سال نبی کی زندگی میں یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں خود آیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 مرتبہ جو آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، کیا ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا اہتمام کیا؟ صحابہ کو اکٹھا کر کے کوئی خصوصی مجلس منعقد کی ہو، یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہو، یا آپ نے خود کھلایا ہو؟ ایسی کوئی بات ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ آپ نے کی ہو؟ ایسا 23 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے مکے کی زندگی میں کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، وہاں نہ کیا ہو تو نہ کیا ہو، لیکن مدینہ منتقل ہونے کے بعد 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ حاکم کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، وہاں آپ کی بادشاہت بھی قائم ہے، آپ کا اختیار ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے۔ پورے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے کی دوسری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا اہتمام کیا ہو۔ اور اس سے ہٹ کر میں ایک بات اور آگے کہوں گا، ٹھیک ہے قرآن کے اندر ثبوت نہیں ملا، احادیث کے اندر ثبوت نہیں ملا، تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، یہ محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ، ہم شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے، نبی سے محبت کا طریقہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری محبت یا ہماری نفرت دونوں کی دونوں شریعت کی پابند ہے۔ جس طرح ہم اپنے نماز کے مسائل میں، ہم اپنے عقیدے کے مسائل میں، ہم اپنی تجارت کے اندر حلال و حرام کے معاملات میں، ہم اپنے خاندانی معاملات کے اندر شریعت کے پابند ہیں، بالکل اسی طریقے سے کسی سے بھی محبت کا مسئلہ ہو، کسی سے بھی نفرت کا معاملہ ہو، ہم اس معاملے میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ محبت ویسے کی جاتی ہے جیسے شریعت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ خود اپنی تعریف آپ کریں، اس لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو صحابہ کرام کی جماعت کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اور نبی کی زندگی کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کی نسل باقی تھی، صحابہ کی نسل تقریباً 100 سال تک باقی تھی۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد میں یہ آپ کو بات بتلا رہا ہوں، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی کی زندگی کے بعد ہی صحیح نبی کی پیدائش کی مناسبت سے ربیع الاول میں یا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس قسم کی کوئی مجلس منعقد کی ہو یا اس قسم کا کوئی اہتمام کیا۔ کیوں؟ صحابہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے بھی تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے بھی تھے، دین پر ہم سب سے زیادہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر نبی سے محبت بھی ہم سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد، 1 لاکھ صحابہ کی تعداد مختلف بستیوں میں، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی ملک شام میں ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کی تعداد، لیکن کہیں کسی صحابی کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ اس صحابی نے اپنی زندگی میں نبی کی پیدائش کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت کو عید کے طور پہ منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ دین ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے، اگر نبی کا سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ یہی تھا کہ نبی کی میلاد کی مناسبت سے خوشی منائی جائے تو ہم سے زیادہ صحابہ مناتے، اور صحابہ نے جب نہیں منایا معلوم یہ ہوا کہ محبت کا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آپ کو یہ بات یہ بھی بتلاتا ہوں کہ نبی کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس پورے زمانے کے اندر تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا، تبع تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ نبی کی پوری زندگی، نبی کے بعد نبی کے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی سب ختم ہو جاتی ہے، اس قسم کے کسی اہتمام کا تذکرہ نہیں ملتا۔
اور یہ بات آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا سب سے پہلے وجود، سب سے پہلے میلاد منائی گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے عید منائی گئی تو وہ سن 625 ہجری میں منائی گئی۔ 625 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے 615 سال کے بعد سب سے پہلے یہ میلاد منائی گئی۔ کہاں؟ آپ کو تفصیل سنا دیتا ہوں۔ عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، اور موصل کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹی سی بستی، اس کا نام اربل تھا۔ اربل یہ جو شہر تھا، اس شہر کا ایک حکمران ہے، اس شہر کا ایک حکمران تھا جس کا نام ہے ملک مظفر۔ ملک مظفر سن 625 ہجری میں ملک مظفر نے اربل نامی علاقے کے اندر سب سے پہلے عید منانے کا، اس میلاد النبی کا آغاز کیا۔ 625 ہجری کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ یہ میلاد کی تاریخ ہے، یہ میلاد کی اصل ہے یا یہ میلاد کا آغاز ہے۔ 625 ہجری، نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے 615 سال کے بعد یہ میلاد سب سے پہلے منائی جاتی ہے، اور منانے والا ایک حکمران ہے، اور کس علاقے میں؟ عراق کے علاقے میں مناتا ہے۔ میں اس کی وضاحت پھر آگے آ کے کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے آپ سب کے لیے۔ 4 امام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ایک اور امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتب حدیث کے اندر یا کتب تاریخ کے اندر یہ مقولہ منقول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امام شافعی کے بجائے ان کے ایک اور شاگرد ہیں ابن الماجشون، ان کو مخاطب کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ تفصیلی قول ہے، لمبا قول ہے، میں مختصر تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر دین کو مکمل کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ جو چیز اس دن، جس دن نبی پر دین مکمل ہوا تھا، اس دن دین کا حصہ نہیں رہی، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت نبی کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں رہی، نبی کی زندگی کے بعد وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں نبی کی زندگی دین کا حصہ نہیں رہی، وہ آج کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جو مسئلہ، جو عید، جو مناسبت 615 سال کے بعد نبی کی زندگی کے 615 سال بعد منائی جاتی ہو، بھلا بتلائیں اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، بلکہ یہ بات بھی آپ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ جو بدعت وجود میں آئی، کس علاقے میں وجود میں آئی؟ عراق کے علاقے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں اپنی زندگی میں یہ بات بتائی تھی کہ نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کہتے ہیں اونچی سرزمین کو، اونچا علاقہ، یہ جزیرہ عرب کے اندر عراق کا جو علاقہ وہ اونچائی کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتنوں کی سرزمین ہوگی، یہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عراق کا علاقہ تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے فتنوں کا تعلق عراق کی سرزمین سے۔ یہ بدعت عراق کے سرزمین سے اٹھی۔ اور دوسری بات یہ کہ 625 ہجری جو تھی، یہ ملت اسلامیہ کے زوال کا دور تھا، اسلامی خلافت کمزور ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ لوگ حکمران بنے بیٹھے تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باطنی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان بن کر آئے، اندرونی طور پر وہ کافر تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ دین میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے۔ باطنیہ جو تھے، یہ زمانہ باطنیہ کی طاقت کا زمانہ تھا، باطنیہ بہت طاقتور تھے اس زمانے میں۔ 625 یعنی 7ویں صدی کا جو زمانہ تھا، سن 600 سال کے بعد جو زمانہ آیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت یا یہ مناسبت، میلاد منانے کی جو مناسبت ہے، یہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے نہیں شروع ہوئی، مدینہ سے نہیں شروع ہوئی، مکہ سے نہیں شروع ہوئی، فتنوں کی سرزمین سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فتنوں کا دورہ تھا، باطنیہ کا غلبہ تھا، اور شروع کرنے والا بھی کوئی عالم آدمی نہیں تھا، یہ ایک حکمران تھا، ملک مظفر نام کا حکمران، اس نے اس بدعت کو جنم دیا تھا۔ ان ساری تفصیلات کو دیکھ کر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں تھا، اس کا تعلق لوگوں کی اپنی خوشی، لوگوں کی اپنی پسند سے تھا۔ اور یہ مسئلہ ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، کسی کی خواہش اور کسی کی ناپسندیدگی کا نام نہیں ہے، دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ لوگ نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اپنی جگہ دین کا، ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو محبت نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں، اس آدمی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ نبی سے محبت عین ایمان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، سب سے زیادہ، لیکن میری جان مجھے آپ سے کہیں زیادہ پیاری ہے، مجھے سب چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہے، لیکن میری اپنی جان آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے نبی بات اگر ایسی ہے تو میں یہ بات بتلاتا ہوں آپ کو کہ آج کے بعد آپ کی شخصیت مجھے ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی۔ نبی سے محبت کرنا یا نبی سے محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان ہے۔ لیکن سوال جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ محبت اندھی نہیں ہوا کرتی، محبت آنکھیں بند کر نہیں کی جاتی، محبت کے نام پر منمانی نہیں ہو سکتی، محبت کے نام پر ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتا۔ محبت ویسے ہوتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتلا دیجئے کہ اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، اس لیے کہ اللہ سے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے بھی محبت نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے دین کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ معیار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ محبت کا ثبوت اتباع کے ذریعے دیا جائے، جو طریقہ پہلے سے طے شدہ ہے اس کو اپنا کر دیا جائے، نیا طریقہ اگر نکال کر کیا جائے گا یہ اتباع نہیں ہے، یہ ابتداع ہے، اور ابتداع کا معنی ہوتا ہے بدعت ایجاد کرنا۔ محبت بدعت کے ذریعے نہیں ہوتی، محبت اتباع کے ذریعے ہوا کرتی ہے، اور شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو ایسی چیزیں کر کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ محبت کر رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے، شریعت کی نظر میں یہ محبت نہیں۔ آپ اپنا کوئی طریقہ ایجاد کر لیں نبی سے محبت کا تو وہ آپ کا اپنا طریقہ، وہ آپ کے نزدیک طریقہ ہوگا، شریعت کی نظر میں یہ محبت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا۔ تو مسئلے کو سمجھیں، نبی سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، جو نبی سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں محبت ویسے ہونی چاہیے جیسے کتاب و سنت میں کرنے کا طریقہ بتلایا گیا، یا جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھلایا ہے، وہ نہ کر کے آدمی اپنے طریقے ایجاد کرے، اپنے اصول بنائے، اپنے معیار بنائے، اور یہاں تک کہے کہ جو آدمی میلاد نہیں بناتا وہ دشمن رسول ہے، جو آدمی میلاد کے تعلق سے روکتا ہے وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آپ کا اپنا اصول ہے، شریعت روکتی ہے، شریعت روکتی ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جو کام نبی نے نہ کیا ہو یا نبی نے اپنے صحابہ کو نہ سکھایا ہو۔ ایسا کام کر کے آپ محبت کرنے والے نہیں قرار پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اللہ کے ناپسندیدہ بندے کہلائیں گے۔ یہ میلاد سے متعلق مختصر سی باتیں تھیں۔ اب یہاں بعض اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، لیکن جو لوگ عید مناتے ہیں وہ لوگ دلائل دیتے ہیں نا،
کچھ آیتیں یا کچھ احادیث پڑھ کر سناتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثبوت ملتا ہے. تو آج آپ کے سامنے ایسے بعض دلائل کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. دیکھیں پتہ چلے گا آپ کو, ذرا جائزہ لے کر دیکھیں اور انصاف کے ساتھ, کسی جماعت جمعیت کی بات نہیں, مسئلہ سمجھیں آپ. مجھے اور آپ کو اپنی آخرت سنوارنی ہے, مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے. دنیا ہم سے خوش ہو یا ناراض ہو, دونوں کے دونوں ہمارے کچھ کام آنے والے یا ہمارا کچھ بگاڑنے والے نہیں. جو ہوگا ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوگا, میرا معاملہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہوگا, آپ کا معاملہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوگا. دیکھیں جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ واقعی اس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ عید منانی چاہیے کہ نہیں, یہ آپ ذرا دیکھیں. کچھ دلائل کا تذکرہ کر کے میں ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلی دلیل جس کو جو دیتے ہیں, میں نے بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی پہلے ہی کہ قرآن و سنت کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن پھر بھی جب لوگ دلائل دیتے ہیں تو کیا واقعی وہ دلیل ہے کہ نہیں, اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے, تقریباً میلاد کے ہر مجلس میں اس دلیل کا تذکرہ ہوتا ہے, اس واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, دشمن تھا نبی کا, کفر کی حالت میں انتقال کر گیا, مر کر ختم ہو گیا ابو لہب. اس کے انتقال کے بعد ان کے بھائی اور نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ابو لہب سے, حضرت عباس کا خواب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو لہب سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے, مر کر اللہ کے پاس گئے ہو, نبی کے دشمن تھے, کیا معاملہ ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے, بہت بری حالت ہے, نبی کی مخالفت کی وجہ سے بڑی سخت سزا میں مبتلا ہوں, لیکن یہ میرے ساتھ اچھائی ہوتی ہے کہ ہر پیر کو مجھ پر میرے ساتھ دو معاملے ہوتے ہیں. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے, پیر کے دن عذاب کو مجھ پر ہلکا کر دیا جاتا ہے, اور ایک پور کے برابر, انگلی کی ایک پور جو ہوتی ہے اس کے برابر میں اپنے منہ میں انگلی ڈال کے چوس لیتا ہوں تو اتنا پانی مجھے مل جاتا ہے, اس سے پیاس مٹا لیتا ہوں, اور مجھے جو ہے پیر کے دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا, ابو لہب بتا رہا ہے کہ محمد جب پیدا ہوا تھا تو اس کے پیدا ہونے کی خوشی میں, اس لیے کہ بھتیجا تھا, تب تو نبوت وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا, بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. سویبہ کو میں نے محمد کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ پیر کے دن مجھ پر سے عذاب کو ہلکا کر دیا, اور مجھے ایک پور کے برابر پانی ہر پیر کو مل جایا کرتا ہے. اس واقعے کے تذکرے کے بعد خطیب یہ کہتا ہے کہ لوگوں سوچو, اللہ کے نبی کی پیدائش پر جب کافر کو بدلہ مل سکتا ہے خوشی منانے پر, تو مسلمان اگر خوشی منائے تو پھر اسے بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ یہ دلیل دی جاتی. سوال یہ کہ یہ دلیل دینے والے نے دی, اب ہم اور آپ اس کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کیا واقعی بات ایسی ہے. اگر ہے تو جیسے میں نے کہا دنیا کی پرواہ کیے بغیر سب عمل کریں, اور اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو پھر ہم کو سب کو چھوڑ کر نبی کی بات کو اپنانا چاہیے. سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں, یہ بات نقل تو کی جاتی ہے, یہ بات حضرت عباس سے نقل کی جاتی ہے. کوئی بھی بات حدیث یا صحابی کی بات اگر نقل کی جاتی ہے تو اس کے لیے سند ہونی چاہیے, اس کے لیے سلسلہ ہونا چاہیے. آج میں یہاں بیٹھ کر کہہ دوں کہ نبی نے ایسے کہا ویسے کہا تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ اس وقت تک نہیں مان سکتے, اور ماننا نہیں چاہیے جب تک کہ میں اس کی سند نہ دوں. میں یہ سند نہ دوں کہ میں نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, یہاں تک کہ یہ ایک صحیح سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, یا واقعہ جس کا ہے اس تک پہنچے. آپ کو یہ مسئلہ بیان کروں, اس واقعے کی جو سند ہے وہ مرسل ہے. مرسل کا مطلب ہوتا ہے ضعیف ہے, قابل بھروسہ نہیں ہے. یہ ضعیف سند ہے, اور ضعیف سند سے آنے والی بات قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی. قابل بھروسہ نہیں ہوا کرتی وہ بات جس کی سند کمزور ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ خواب ہے, خواب امتی کا خواب ہے. نبی کا خواب حجت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب دلیل ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب شریعت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب سنت ہوا کرتا ہے, نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے. لیکن امتی کا خواب دین نہیں ہوا کرتا. امتی کا خواب صرف خواب ہوتا ہے, اس سے شریعت نہیں ثابت ہوا کرتی. اگر یہ حدیث یا قصہ ثابت بھی ہو جاتا, یہ عباس کا قصہ, حضرت عباس کا قصہ ہے, اور عباس نبی نہیں تھے,
नबी नहीं थे, नबी के चचा थे लेकिन उम्मती थे, नबी के चचा थे लेकिन उम्मती थे, और उम्मती के ख्वाब से शरीयत नहीं साबित हुआ करती। और तीसरी बात ये कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह मसला समझाया है कि काफिर अगर कुफ्र की हालत में मर जाता है तब फिर उसके सारे अच्छे अमाल अल्लाह ताला बर्बाद कर देते हैं, उसके अच्छे अमाल का कोई एतबार नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनके अमाल को हबाए मंसूर, तिनका बनाकर उड़ा देंगे, कोई कदर कीमत नहीं होगी। कुफ्र के होते हुए कोई अमल फायदा नहीं पहुंचाता। ये कुरान मजीद से ये बात समझ में आती है। और एक ज़ईफ रिवायत से मसला मालूम होता है कि एक आदमी ने कोई अमल किया था, काफिर होने के बावजूद उसे उसका बदला मिल रहा है। दो बातें हो गई, कुरान से ये मसला मालूम होता है कि काफिर को उसके नेक अमल का बदला आखिरत में नहीं मिला करता, और हदीस से ये मसला साबित करने की, ज़ईफ हदीस से ये मसला साबित करने की कोशिश कि काफिर को उसके अमल का बदला दिया जा रहा है। तो दोनों में से कौन सी बात सही होगी? जाहिर बात है जो रब के कुरान में है, जो सही है, यही बात दुरुस्त होगी। काफिर के अमल का उसे बदला नहीं मिलता तो ये बात सही नहीं हो सकती जो बात इस वाक़ये के अंदर नकल की गई। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें, अबू लहब ने नबी की पैदाइश पर जो खुशी मनाई थी, नबी की पैदाइश पर नहीं मनाई थी उसने अपने भतीजे की पैदाइश पर खुशी मनाई थी, नबी की पैदाइश पर नहीं मनाई थी। वो तो नबी की हैसियत से तो दुश्मन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो तो नबी की हैसियत से नबी से दुश्मनी करता था। तो ये कैसे हो सकता है कि उसने नबी की हैसियत से दुश्मनी की हो, भतीजे की हैसियत से मोहब्बत की हो? तो अल्लाह तबारक व तआला नबी की हैसियत से जो दुश्मनी उसने की थी उसको नजरअंदाज कर दें और भतीजे की हैसियत से जो मोहब्बत की थी उस पर बदला दें। ये गलत बात है, गलत बात है, ये कोई सही वाकया नहीं है। लोग इसको समझते नहीं, चूंकि इल्म नहीं है, लोगों के पास समझ नहीं है, या चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम लिया जाता है इसलिए लोग धोखे में आ जाते हैं। वरना हकीकत यह है कि इस वाकये में ऐसी कोई बात नहीं जैसा आपने देखा जिससे पता चले कि ये ईद मनानी चाहिए। एक दलील ये दी जाती है, दूसरी एक दलील का भी तज़किरा करूं, एक और दलील दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे। अल्लाह के नबी रोजा रखा करते थे पीर और जुमेरात का। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी पीर के दिन का ये रोजा आप क्यों रखते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन के रोजे के कई असबाब बतलाए, उनमें से एक बात ये भी बयान फरमाई वफ़ीही वुलिदतु वफ़ीही बुइस्तु, इसी दिन यानी पीर के दिन ही मेरी पैदाइश हुई, पीर के दिन ही मुझे नबूवत अता की गई। तो गोया बात ये समझ में आई, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है और सही रिवायत है, ये रिवायत ज़ईफ नहीं है, ये रिवायत सही है। इसमें क्या बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई? पीर के दिन और जुमेरात के दिन आप रोजा रखा करते थे। पीर के दिन रोजा रखने के असबाब में से एक सबब अल्लाह के नबी ने यह बयान किया कि उसी दिन मेरी पैदाइश हुई थी, तो गोया अल्लाह ताला के शुक्र के तौर पे रोजा रखता हूं। उसी दिन मुझे नबूवत दी गई थी, अल्लाह के शुक्र के तौर पे मैं रोजा रख रहा हूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कहते हैं देखो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की मुनासबत से एहतिमाम किया, रोजा रखा, इसलिए ईद मनानी चाहिए, इसलिए ईद मनानी चाहिए। ये दलील दी जाती है। समझने की कोशिश करें, ये बात सही है कि नबी की पैदाइश पीर के दिन हुई थी, और ये बात भी सही है कि नबी पीर के दिन रोजा रखा करते थे, और ये बात भी सही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने के असबाब में से एक सबब पीर के दिन की बात कही। अब अगर कोई आदमी इसको बुनियाद बनाकर साल में एक मरतबा जश्न मीलादुन नबी मनाने के लिए सबूत बनाए तो इसे आप क्या कहेंगे? बात है हर पीर के रोजा रखने की, और दलील बनाया जा रहा है सालाना ईद के लिए। दो अलग अलग मसले, पीर का रोजा अलग मसला है, साल में एक मरतबा ईद मनाना एक अलग मसला है। नबी की सुन्नत पे अगर आपको अमल करना हो तो आप बिल्कुल अमल करें, हर पीर को रोजा रखें, हर जुमेरात को रोजा रखें, और ये अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 दिन रोजा रखा करते थे तो मैं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में रोजा रखा करता हूं। इससे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मसला ये है कि नबी पीर के दिन रोजा रखें, लोग रबीउल अव्वल के महीने में ईद मनाए। अल्लाह के नबी साल भर रोजा रखें, लोग खास तौर पे रबीउल अव्वल में ईद मनाए। अल्लाह के नबी रोजा रखें, लोग रोजा न रखकर पकवान पकाकर खिलाने की बात करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखें, लोग जश्न मनाएं, जुलूस निकाल कर जो है
بنانے کی کوشش کریں، عید منانے کی، اور یہ کہیں کہ یہ چیز اس کے لیے ثبوت بنتی ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ رکھنا بجا ہے، سنت ہے، اور ایسا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر میلاد منانے کا اہتمام کرنا شریعت کی روشنی میں اس کے لیے ایسی کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں، جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عقیقے کا حکم نازل ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ عقیقے کا حکم اللہ کے نبی پر اترا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا، ایسی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، آپ کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بکرے ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا یہ عید میلاد منانے والی بات ہے۔ بات سمجھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے، یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے۔ امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، خود وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، خود وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں بات کہی جا رہی ہے عقیقے کی، زیادہ سے زیادہ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کا عقیقہ زمانے جاہلیت میں، جیسے حضرت عبدالمطلب وغیرہ جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب وغیرہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں کیے تھے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ ثابت ہو جائے، مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ آدمی چاہے تو دوبارہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب مسئلہ ثابت ہو، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن اگر دلیل بنانا ہے تو یہ عقیقے کی دلیل بن سکتی ہے، لیکن اسے لے جا کر میلاد کے لیے دلیل بنانا یہ خواہ مخواہ کی زبردستی والی بات ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ بات یاد رکھیں آپ، شریعت اور سنت اور بدعت کے درمیان ایک بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ سنت اور شریعت میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ بدعت کا معاملہ الٹا ہوا کرتا ہے، لوگ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر اسے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت واضح فرق ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت جس میں مسئلہ ثابت ہوتا ہے، آدمی صرف عمل کرتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے بدعت جو آدمی پہلے ایجاد کرتا ہے، بعد میں جا کر دلیل ڈھونڈا کرتا ہے۔ اور میلاد کے تعلق سے خود امام سیوطی جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، یہ قصہ نقل کیا، خود وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لوگ میلاد مناتے تھے، 625 ہجری کے بعد سے میلاد مناتے تھے۔ علماء اس کی دلیل پوچھا کرتے تھے کہ دلیل کہاں ہے، تو لوگوں کو دلیل نہیں ملا کرتی تھی، تو میں بڑی تلاش کے بعد مجھے ایک دلیل مل گئی۔ سیوطی کہتے ہیں مجھے ایک دلیل مل گئی۔ کون سی دلیل؟ یہی عقیقے والی بات۔ اس پورے تفصیل سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیوطی کے اس تذکرے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ بدعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وجود میں آئی، وجود میں آنے کے بعد بھی 625 کے بعد سے بغیر دلیل کے لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرتے رہے۔ خود سیوطی کے کہنے کے مطابق دلیل ملی کب؟ علامہ سیوطی کو، اور سیوطی کی زندگی سن 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 911 ہجری میں انتقال کا مطلب ہوا نبی کے 800 سال کے بعد جا کر اس کے لیے دلیل ملی۔ لوگ یہ کہتے ہیں امام سیوطی نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا تو یقیناً نقل کیا ہوگا، لیکن سیوطی 900-800 سال کے بعد آنے والے ایک آدمی ہیں، ان سے پہلے 800 سال تک جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو کہاں سے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد کی یہ جو مناسبت ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتی ہے، یہ بات یقیناً سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ویسے ایک مسلمان کے لیے خوشی کی ہی بات ہے، لیکن اس خوشی کو عید کے طور پہ منانا یا کسی قسم کا اہتمام کرنا، جشن منانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت نہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر آپ کو یہ بات بھی بیان کروں کہ ہو سکتا ہے باطنیہ کے زمانے میں فتنوں کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ جو بات ہے، یہ ہو سکتا ہے نبی سے محبت کے بجائے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے طور پہ منائی گئی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اس میں اختلاف ہے۔
اس میں اختلاف ہے کہ نبی 9 کو پیدا ہوئے تھے یا 12 کو، لیکن وفات کے سلسلے میں اختلاف نہیں ہے۔ وفات کے سلسلے میں سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو انتقال کیے تھے۔ ہو سکتا ہے باطنیہ جو اسلام کے دشمن تھے، فتنوں کی سرزمین میں ان لوگوں نے نبی سے دشمنی کے ثبوت کے لیے یہ خوشی منائی ہو، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نبی کی ولادت کا نام دے دیا ہو، یہ بھی ممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ منانا یہ جو ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا، بات گرچہ لمبی ہو گئی لیکن مقصد چونکہ آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت تھی اس لیے میں نے اپنی بات کو ذرا لمبا کر لیا۔ مقصد بس یہ ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رب کے قرآن سے تلاش کیجئے، نبی کی سنت سے تلاش کیجئے، واضح ثبوت ملتا ہے آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے۔ ثبوت اگر نہیں ملتا ہے دنیا چاہے اسے کتنے بھی اہتمام سے منائے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس قسم کی جو بدعتیں آ گئی ہیں دین کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ امت مسلمہ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے سچی محبت کرنے والا اور ان سے محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انعام پانے والا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔